جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا یہ ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے جب یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی زائد ہونے لگے، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ ہے محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، ناسک وطن، شاہ عبد العزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ یہی وہ مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب لائن کا اعلان فرمایا تھا۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ ایک برقع بے ایمان تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ پر آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے اور پرچم لہرانے لگے، سینوں میں بلبلے مچلنے لگے۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور ایک محاذ بنا کر توکل علی اللہ کی منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ حضرات اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے۔ حضرات یہ کارواں مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس داستان میں امنگیں بھی اور محرومیاں بھی، عزم و عزم کا جوش و خروش بھی ہے، اور شکست خوردگی اور بیچارگی کے افسردگی بھی ہے، جنہوں نے شوق کی آشفتہ سری بھی ہے اور گردش دورہ کی کجروئی بھی ہے۔ اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے۔ ہزاروں اور لاکھوں کا وجود غبار راہ بن کر اڑ گیا۔ کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا، تو کبھی وحشت بھربریت کے پہاڑ ان کے راہ میں حائل ہو گئے، مگر اس بزم جنون کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری، حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی جانب بڑھتے ہی رہے۔ راستے کی قربت و دوری سے بے فکر، طمانینت و قلب و جگر سے مستغنی، پریشانی و اضطراب کے احساسات سے بے نیاز، کبھی روس و افغان کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے تو کبھی روس و افغان کی بادیاں پیمائی کرتے، کبھی مالٹا کی کوٹھیوں میں قیام کرتے تو کبھی عدالت کی کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمے آزادی سناتے، کبھی پھانسی کے فندوں کو چوم کر منزل کا نشانہ پوچھتے۔ حضرات یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیلے آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک آزادی نہ چلتی تو تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی تو تحریک خلافت نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ الغرض علماء کرامی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبارہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھا نیسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء فضحاء شہید ہوئے، اسی جنگ میں حافظ جامن شہید ہوئے، اسی 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اسی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اسی جنگ آزادی میں 51,500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا، اسی جنگ آزادی میں صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے یہ رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں ہماری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولیم ڈورنی نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں، ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے اور ایک چیز اور یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے۔ اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 1864 سے لے کر کے 1867 تک انگریزوں نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔
اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہے. ان 3 سالوں میں یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہے. تامسن کہتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں لگی ہوئی نہ ہو. تامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا. اور تامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کے جسموں کو سور کے کھالوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا جاتا. تامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریا راوی میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی. تامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریا راوی میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا. تامسن کہتا ہے کہ جب میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے ایک مردار کی بدبو محسوس ہوئی. جب میں اپنے خیمے کے پیچھے گیا تو دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں. اور 40 علماء کو بلایا گیا, میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے اور اس کے بعد ان انگاروں پر ڈال دیا گیا. میرے دیکھتے ہی دیکھتے اور 40 علماء کو بلایا گیا اور ان کو میرے دیکھتے ہی دیکھتے اور 40 علماء کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ تم یہ بات کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں نہیں تھے, ابھی چھوڑ دیتے ہیں. مگر تامسن کہتا ہے کہ مجھے اس پیدا کرنے والے کی قسم کوئی ایسا عالم دین نہیں تھا جس نے یہ بات کہی ہو. سارے کے سارے پک تو گئے لیکن کسی نے بھی انگریزوں کے سامنے گردن نہیں جھکائی.